تمام سننے والوں کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بیماری از خود بیماری نہیں ہے. وہ بیماری اس وقت اثر کرتی ہے جب خدا کی جانب سے حکم نازل ہو. ابھی وبا آئی ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے. اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام مذاہب کے انسان مبتلا ہو رہے ہیں. تو کوئی ایسے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے خوف کے بجائے اپنے رب پر یقین اور ایمان اس میں پختگی پیدا ہو. پاکستان کے نوجوان، ہر پاکستانی اس کو اپنے رب پر کامل ایمان، کامل یقین ہونا چاہیے. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، دن میں 5 وقت بندہ وضو کرے، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے، نماز پڑھے، تو یہ وہ حفاظتی تدبیر ہے جو 1400 سال پہلے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے. اور یہ وہ خدائی فرض ہے جس پر عمل درآمد کرنے سے نہ صرف جسم و جان کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ پیش کریں، توبہ کریں، تاکہ خدا اس وبا سے تمام بنی نوع انسان کو محفوظ فرمائے. چند دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے تو بدن بھی سلامت، بصارت بھی سلامت، سماعت محفوظ، ظاہر بھی سلامت، باطن بھی سلامت ہے. حضور علیہ السلام نے دوسری دعا کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. اور بڑی خوبصورت آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اس کا ورد کیا جائے. اس میں چند کلمات ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما. اگر یہ 11 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور آخر میں وہ العلی العظیم کے ساتھ اس کا اختتام کیا جائے تو اللہ ظاہر باطن کو محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام بنی نوع انسان کو محفوظ فرمائے، اور جو اس بلا میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. تمام پاکستان کے رہنے والے اور تمام عالم اسلام میں موجود کلمہ گو سب کو خدا عافیت نصیب فرمائے، اور خدا ہم سب کو رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.